اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، میں سب سے پہلے تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب آپ کی آمد ہوئی، تو دنیا کے اندر بہت ساری چینجنگ آئیں۔ آپ کی ولادت کے سبب، آپ کی آمد کے سبب بہت سارے معجزات رونما ہوئے۔ ان معجزات میں سے کچھ عجیب عجیب معجزات تھے۔ قیصر و کسریٰ کے جو محلات تھے وہ آپ کی ولادت کے سبب لرزنے لگے اور اس کے مینارے زمین پر گر گئے۔ ساوا کی ایک وادی تھی، دریا تھا جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، وہ وادی خشک ہو گئی۔ ایران کے اندر فارس میں ایک آتش کدہ تھا جو ہزاروں سال پہلے روشن کیا گیا تھا اور اس کی آگ بجھ نہیں رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت وہ آتش کدہ بجھ گیا۔ یہ کچھ معجزات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت رونما ہوئے دنیا میں، جو آپ کی آمد کے وقت رونما ہوئے۔ رات کا ٹائم تھا، حضرت عبد المطلب علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکتا چلا جا رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اچانک خانہ کعبہ سے آواز آئی کہ آج اس ہستی کی آمد ہے، آج اس مولود کی آمد ہے جس کی وجہ سے کعبہ نے کہا کہ میرے اندر جو بت ہیں، جو بتوں کی نجاست ہے، اس کی وجہ سے یہ نجاست ختم ہو جائے گی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے رخسار سے کچھ ایسا نور ظاہر ہوا جس نے مکہ و مدینہ کی سرزمین کو روشن کر دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایسا نور تھا کہ ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جن گھر کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا تھا۔ یہ ایسے واقعات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت اللہ کی کائنات میں رونما ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ یا علی، جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں کلام کیا تھا، کیا کوئی جب آپ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے آپ کے نبی نے بھی کلام کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے یہودی، جب میرے نبی کی ولادت ہوئی، جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، میرا نبی تو وہ تھا جب دنیا میں آیا تو اپنا بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ سب سے زیادہ جن کو پریشانی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت سے، وہ شیاطین تھے۔ جب دنیا کے اندر اس قدر چینجنگ دیکھی اور اس قدر معجزات دیکھے تو ابلیس اور شیاطین پریشان ہو گئے۔ سارے اکٹھے ہوئے اور کہا کہ یہ کون سی ہستی ہے جو دنیا میں تشریف لائی ہے؟ تو بہت سارے شیاطین آسمان کی طرف پرواز کرنے لگے۔ جب تیسرے آسمان کے قریب پہنچے تو اللہ نے شہاب نامی فرشتے کو بھیجا تو انہوں نے وہاں سے ان شیاطین کو دھتکار دیا۔ اس سے پہلے یہ جو شیاطین تھے تیسرے آسمان پہ جاتے تھے تو وہاں سے خبریں لے آتے تھے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی
तो उस दिन से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक इन शयातीन को आसमानों की तरफ परवाज करने से रोक दिया गया। अल्लामा वाकदी लिखते हैं, अल्लामा वाकदी अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुअर्रिख हैं। वो लिखते हैं कि अहले मक्का, अहले यमामा, अहले यमन, अहले मदीना मक्का से बाहर एक दरख्त था, वहां जाकर ईदें मनाया करते थे। अब जबकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हो चुकी थी, जब वो उस दरख्त के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि दरख्त से चीखो पुकार की आवाज आ रही है। तो करीब गए तो आतिफ गैबी से आवाज आई कि अब उस हस्ती की विलादत हो चुकी है, अब उस हस्ती की आमद हो चुकी है जिसके जरिए इस्लाम का बोलबाला होगा और मुशरिकीन दुनिया से मिट जाएंगे। इसके बाद आतिफ गैबी से आवाज आई कि जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया है। यकीनन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वो अजीम हस्ती हैं जिनके सबब से अल्लाह ने इस कायनात को तख्लीक किया, इस कायनात को पैदा किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही थोड़े दिनों में इस दुनिया को जन्नत बना दिया। वो मुआशरा, वो सरजमीन जिस पे नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसा गुनाह हो जो वहाँ पे न किया जाता हो, लेकिन आपके जिस्म मुबारक की बरकत से और आपके तबलीग के असरात से वो मुआशरा जन्नत नज़ीर हो गया।